اپنے اعتبار سے کوشش کرو اور اتنا ثواب اور اجر پاؤ۔ لہذا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی کو فرمایا، تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ وہ تو آبا و اجداد تمہارے تھے، لیکن ہم دین کے اعتبار سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اعمال میں کتنی درستگی لا رہے ہیں، ہم ہمارے عقائد میں کتنی درستگی لا رہے ہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل کوئی انقلاب آ جائے گا، ہر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نیک اعمال کرنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب اگر ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں کریں گے تو تبدیلی نہیں آئے۔ اسی لیے کہا صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، اور میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ کس نے اسلام کے لیے قربانی دی؟ بتاؤ، ہجرت کس نے کی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا، صحابہ اکرام نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا۔ کس نے اسلام کے خاطر مار کھائی؟ کس نے اسلام کے خاطر پتھر کھائے؟ کس نے اسلام کے خاطر لکڑی کھائی اور ہڈی کھائی؟ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور پر کفار اور مشرکین نے خاک ڈالا، آپ نے برداشت کیا اور صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے بتاؤ، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا معبود، ہر ایک کا اپنا اپنا بت، اس کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ ان سب کے شکنجوں سے چھڑا کر ایک اللہ کی پہچان کس نے کرائی؟ تمہارے آبا و اجداد نے۔ اور میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ بتاؤ، نمازیں کس نے پڑھی؟ بتاؤ، مسجدوں کو آباد کس نے کیا؟ اور میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ قرآن کی تلاوت کر کر، قرآن کے احکامات پر عمل کر کر قرآن کی تعلیم کو عام کس نے کیا؟ تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، وہ تو تمہارے آبا و اجداد تھے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھرے کل کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے زیادہ ضرورت دور حاضر میں یہ ہے کہ ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ لوگوں، تمام انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں، یصرفہ کیف یشاء، اللہ رب العزت دلوں کو جیسا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کے دلوں کو مندروں کی جانب پھیر دیا، کتنے لوگوں کے دلوں کو مسجدوں کی جانب پھیر دیا، کتنے لوگوں کے دلوں کو اعمال حسنہ کی جانب پھیر دیا، اور کتنے لوگوں کے دلوں کو اعمال سیئہ کی جانب پھیر دیا، کتنے لوگوں کے دلوں کو اعمال خیر کی جانب پھیر دیا، کتنے لوگوں کے دلوں کو اعمال شر کی جانب پھیر دیا، کتنے لوگوں کے دلوں میں فرما برداری اور انقیاد کو ڈال دیا، اور کتنے لوگوں کے دلوں میں نافرمانی اور عناد کو ڈال دیا۔ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ کفر کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ کو اٹھا کر دعا فرمائی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر پھیر۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ ہم تیری مدد کے بغیر دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی کہ تم یہ اعمال کرو گے تم کامیاب ہوں گے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ گے کامیابی تمہارے قدموں میں رہے، اگر تم مومن نہیں بن کر زندگی گزارو گے تو تمہارے پاس کامیابی کبھی نہیں آ سکتی۔ لہذا دور حاضر میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم مساجد کو آباد کریں، اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، ان لوگوں کو خوشخبری سنا تو جو رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، رات کی ظلمت میں مسجدوں کی جانب چلتے ہیں، مسجدوں کی جانب آتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری سنا دو؟ کس چیز
کی خوشخبری فرمایا بنور التام یوم القیامہ، کل قیامت کے دن مسجدوں کو آباد جو کرے گا اس کو نور تام ملے گا، مکمل نور اللہ رب العزت اس کو دیں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے آج نور کا اتمام فرما دے، یعنی نور کا اتمام ہوگا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو خاص نور عطا فرمائیں گے جو نور ان کے دائیں جانب بھی چلے گا، ان کے بائیں جانب بھی چلے گا، ان کے سامنے بھی چلے گا، اور وہ نور چلتا رہے گا اور وہ لوگ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار نور کا اتمام فرما، ہماری مغفرت فرما، تو ہر چیز پر قادر۔ نور کسے ملے گا؟ نور ان لوگوں کو ملے گا جو مسجدوں کو آباد کرے، نور ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو وہ مسجد میں بکثرت آتا جاتا ہے، فجر میں آیا، پھر ظہر میں آیا، پھر عصر میں آیا، مغرب عشاء، کوئی نماز اس کی نہیں چھوٹتی، وہ مسجد میں برابر آتا رہتا ہے، فاشہدوا لہ الایمان، اس کے با ایمان ہونے کی گواہی دو، اس کے با ایمان ہونے کی گواہی دو۔ مطلب یہ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کا اللہ پر ہی یقین نہ ہو، جن کا آخرت کے دن پر یقین نہ ہو، وہ لوگ کبھی بھی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ لہذا مسجدوں کو آباد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے شخص کے دل میں اور اس شخص کے قلب میں ایمان ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ 7 آدمی جن کو اللہ رب العزت عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کون ہے وہ 7 آدمی؟ امام عادل، سب سے پہلے فرمایا منصف بادشاہ، منصف بادشاہ، عادل بادشاہ، کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا کام کرتا، اس کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرے نمبر پر شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ آدمی، وہ جوان جس کی پرورش اور جوانی اللہ کی عبادت میں ہوئی، اس نے کبھی آزادانہ ذہنیت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، کبھی فحاشی اور عریانیت میں زندگی نہیں گزاری، کبھی عیش و عشرت میں زندگی نہیں گزاری، بلکہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، اللہ اس آدمی کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، تیسرے نمبر پر وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد ہی میں اٹکا ہوا رہتا، وہ اپنے کاروبار میں ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہے، وہ اپنے بال بچوں میں ہے اس کا دل مسجد میں ہے، وہ اپنے اہل و عیال میں ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہے، وہ اپنے فیملی میں ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہے، جب تک وہ مسجد میں لوٹ کر واپس نہ آ جائے اس کے دل کو تسکین نہیں ملتی، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے دل کو سکون نہیں آتا۔ اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے۔ تو لہٰذا جن کا تعلق مسجدوں سے ہوتا ہے ان کے لیے تو عرش کے اندر، عرش کے سائے میں جگہ متعین ہے۔ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ہے، اللہ رب العزت اپنے رحمت خاصہ میں ان کو رکھیں گے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہو، اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی، یعنی ان کی آپس کی جو محبت ہے وہ صرف اللہ کے لیے، ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کس دن؟
جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے. اور 5ویں نمبر پر وہ آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی کہ تنہائی میں اس نے اللہ کا نام لیا، اکیلے میں اللہ کو پکارا، خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی دونوں آنکھیں اشک بار ہو گئی. اللہ رب العزت یہ تنہائی میں جس نے اللہ کا نام لیا، خلوت میں جس نے اللہ کا نام لیا، اللہ رب العزت اسے بھی عرش کے سائے میں جگہ دی. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا تھا، اللہ نے عرش کے سائے میں اسے بھی جگہ دیا. 6 نمبر پر وہ آدمی رجل دعات امرات ذات جمال وحسب، خوبصورت عورت نے اس کو بلایا، فلا وقت فلا جگہ فلا مکان میں میرے ساتھ آ جاؤ، اور اس نے اسے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں حرام کام نہیں کروں. اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی عرش کے سائے میں جگہ تک ہے. 7ویں نمبر پر وہ آدمی رجل تصدق بصدقۃ، وہ آدمی نے صدقہ دیا، اخفاہا، اتنے پوشیدہ طور پر صدقہ دیا، حتی لا تعلم شمال